مولانا وحید خان 20ویں صدی کے کیسے عظیم عالم، مفکر اور مصنف اور دائی تھے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مولانا کا مشن جو ہے نبوی مشن ہے، اور جو انبیاء مشن جو لے کر آتے تھے اسی کا ریوائول ہے، اسی کو وحید خان صاحب کے معاملے میں تو میں اس کے سوا کیا عرض کر سکتا ہوں کہ میرے بزرگوں کو اور اس وقت عالم اسلام میں وہی ایک عالم ہے جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ عالم ہے۔ مولانا وحید خان نے قرآن مجید کی اس پہلو اور اس حیثیت کو دوبارہ اجاگر فرمایا جس کو صدیوں سے ہمارے مسلم علماء، مسلم امہ نظر انداز کی جا رہی تھی۔ کیا اسلام تصادم و تحارب کا دین ہے یا یہ امن، دعوت اور شعور کا پیغام ہے؟ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے کیسے مفکر کے بارے میں جس نے اس سوال کا عملی جواب دیا ہے۔ According to Arabic language, root word of Islam is silm. Silm means peace. So Islam means religion of peace. Islam by its name has the connotation of peace. مولانا وحید خان 20ویں صدی کے کیسے عظیم عالم، مفکر اور مصنف اور دائی تھے جس نے اپنی پوری زندگی کو دعوتی کام کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی دعوت کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ پیسفل اسلام، یعنی کہ پرامن اسلام۔ وہ کہتے تھے کہ اسلام دراصل امن مزاج مذہب ہے اور تشدد اس کے روح کے خلاف ہے۔ I have studied Islam from its original sources. I can say there is no room of violence in Islam. میرا معاملہ مولانا وحید خان صاحب کے ساتھ یوں ہے کہ میرا ان کا ساتھ 83 میں رہا، اور یہی تعلق بہت ہمارا ان کے ساتھ گہرا تھا۔ اور سب سے بڑی چیز تھی کہ مولانا کی میرے ساتھ جو ذہنی مطابقت تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور مولانا کے اندر سب سے بڑی چیز تھی کہ یہ خردہ نوازی جسے کہتے ہیں، چھوٹوں کو نوازنا۔ مولانا وحید خان نے قرآن مجید کی اس پہلو اور اس حیثیت کو دوبارہ اجاگر فرمایا جس کو صدیوں سے ہمارے مسلم علماء، مسلم امہ نظر انداز کی جا رہی تھی، یعنی کہ قرآن کی دعوتی اور تذکیری پہلو۔ یہ وہ پہلو ہے جو قرآن کے اصل اور پیغمبر کی اصل بنیادی دعوت اور پیغام تھی۔ تو اس پہلو کو نظر انداز کیا جا رہا تھا، لیکن مولانا وحید خان نے پھر سے اس پہلو کو اجاگر فرمایا اور نہایت خوبی سے اجاگر فرمایا۔ مولانا وحید خان نے اپنی پوری فکری اور تصنیفی زندگی کو قرآن کریم کی دعوتی تفہیم کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے قرآن کا ایک سلیس انگریزی ترجمہ دا قرآن کے نام سے پیش کیا، جس کا مقصد غیر مسلم قارئین تک قرآنی پیغام کو براہ راست اور بغیر کسی فرقہ وارانہ رنگ کے پہنچانا تھا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان کی تفسیر تذکیر القرآن اردو دا طبقے کے لیے قرآن کو روزمرہ زندگی سے جوڑنے کی ایک اہم کوشش ہے، جس میں وہ ہر آیت کو انسانی نفسیات اور تجربات کی روشنی میں سمجھاتے ہیں۔ ان کی مشہور کتاب اسلام کا دعوتی مزاج اس نقطۂ نظر کا مرکزی بیانیہ ہے کہ مسلمانوں کی اصل ذمہ داری سیاسی غلبہ نہیں بلکہ حکمت اور خیرخواہی کے ساتھ اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ الرسالہ کے نام سے ان کا ماہنامہ رسالہ دہائیوں تک اسی فکر کا ترجمان رہا۔ مولانا کا یہ امتیاز تھا کہ وہ دعوت کو تصادم سے نہیں بلکہ مکالمے، محبت اور عقلی استدلال سے جوڑتے تھے، اور ان کی تحریریں اسی روح سے سرشار ہیں۔ مولانا کا دعوتی پیغام یا مشن کیا تھا، اس سلسلے میں مجھے بہت زیادہ سوال ذہن میں تھا کہ آخر اس کی بنیاد کیا ہے۔ تو میں تقریباً 2 سال تک قرآن کے ایک پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔ تو میں 2 سال پروجیکٹ پر کام کرنے کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ آخر مجھے کیا ملا قرآن سے، کیا قرآن میں ڈائریکٹ جو مولانا کہتے ہیں اس مشن کی کوئی آیت ہے۔ تو فوری میرے ذہن میں آیت آئی کہ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ۔ ذکر دنیا کے لیے بہت سے تحریکیں کھڑی ہوئی ہیں اور بہت سے سیکولر لوگ بھی کام کرتے ہیں، لیکن ذکر دار کے لیے جس کو آخرت کہا جاتا ہے اس کے لیے صرف انبیاء آیا کرتے تھے۔ انبیاء صرف مسائل حیات
حل کرنے کے لیے نہیں آتے تھے، بلکہ مسائل ممات یعنی آخرت کے بعد، معاد کے بعد، صرف معاش کے لیے نہیں آتے تھے انبیاء، معاد سدھارنے کے لیے آتے تھے، یعنی آخرت سدھارنے کے لیے آتے تھے۔ تو جب یہ آیت میں نے پڑھا کہ اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اس آیت پر جتنا غور کریں گے تو اتنا زیادہ مولانا کا مشن کیا ہے یہ واضح ہوگا۔ تو اس واقعے کے بعد خود مولانا سے ملاقات کرنے کے بعد میں نے مولانا سے کہا کہ مولانا مجھے قرآن سے نصاً یہ بات ملی ہے کہ یہ مشن یقیناً اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار والا مشن ہے۔ تو مولانا نے باقاعدہ اس آیت پر ایک مضمون لکھایا کہ نبی کا مشن کیا ہے۔ مولانا وحید الدین خان صاحب کے معاملے میں تو میں اس کے سوا کیا عرض کر سکتا ہوں کہ میرے بزرگوں میں اور اس وقت عالم اسلام میں وہی ایک عالم ہے جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ عالم ہے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مولانا کا مشن جو ہے نبوی مشن ہے، اور جو انبیاء مشن جو لے کر آتے تھے اسی کا ریوائول ہے، اسی کو عصری اسلوب میں بیان کرنا، یہی مولانا کا مشن ہے۔ مولانا وحید الدین خان صرف ایک عالم دین نہیں تھے، بلکہ وہ ایک فکر، ایک دعوت اور ایک مثبت شعور کا نام تھے۔ انہوں نے نفرت کے ماحول میں محبت کی بات کی، تصادم کے دور میں امن کا پیغام دیا اور مایوسی کے اندھیروں میں امید کے چراغ جلائے۔ ان کی پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ حقیقی انقلاب تلوار سے نہیں بلکہ انسان کے شعور سے آتا ہے۔ آج مولانا ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن ان کے افکار، ان کی کتابیں، ان کی آواز اور ان کا پیغام دنیا بھر میں لاکھوں دلوں کو متاثر کر رہا ہے۔ شاید دنیا کو آج پھر ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے جو نفرت نہیں، شعور بانٹے، جو ٹکراؤ نہیں، تعمیر کرے، اور جو انسان کو انسان بننا سکھائے۔